سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدر عالی وقار حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہ دارالعلوم دیوبند کے اولیاء کے اساتذہ میں سے دائس پر موجود علماء اکرام سامنے بیٹھے ہوئے میرے وہ بچے جو فارغ ہو چکے ہیں دارالعلوم سے اور وہ بچے جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کی نصرت فرمائے مدد فرمائے آج کا یہ پروگرام جس میں آپ آپے سے باہر ہیں مگر میں آپے سے باہر نہیں ہوں اللہ کا شکر کسی طرح بیانے نہیں شروع ہو رہا دسترخوان بہت دیر سے بچھا ہوا مگر آرڈر نہیں ہے کہ کھانا آپ کو معلوم میں شورا کی مجلس چھوڑ کے آیا اور صرف آپ کی محبت پر میں نے کبھی اللہ کی مہربانی سے اپنے عزیز طلبہ کی بات کو نظر انداز نہیں کیا میں ٹھکرانے کے لفظ سے گریز کرتا ہوں یہ میرے بچے ہیں میں نہیں ان کی بات مانوں گا تو کون مانے اس لیے مجھ سے کہا گیا میں نے پہلے تو بہت چاہا کہ شورا کے ساتھ یہ پروگرام نہ ہو لیکن لڑکوں کے سامنے کون آدمی جیت سکتا ہے ان کی زبردستی ان کا اصرار خلاصہ یہ ہے کہ میں کوئی لمبی بات سے گریز کرتے ہوئے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شرط پر کہ سمجھو اس کو جو میں کہتا ہوں دیکھو صحابہ کا نام ہم اور آپ سنتے ہیں حدیث یہاں کی مشہور ہے فقہ یہاں کی مشہور ہے اچھا بتاؤ کوئی ایک حدیث ایسی ملے گی چاہے وہ حدیث مرفوع ہو یا موقوف ہو بہت بڑے عالم ہیں مولانا راشد صاحب کے سامنے کہتے ہیں حدیث مرفوع ہو یا حدیث موقوف جو صحابی کے نام سے خارج ہو اور اس میں صحابی کا نام نہ لیا گیا بات سمجھ میں آئی نہیں آئی جو میں کہہ رہا ہوں صحابی کا نام آ گیا صحابہ کی دو قسمیں ہیں ایک منافق صحابہ اور ایک مومن صحابہ اب بتاؤ کیسے چھان بین کی جائے اب کیسے چھان بین کی جائے کہ مومن صحابہ کون ہے منافق صحابہ کون ہے اللہ کے بندے حدیث دان ہونے کا دعویٰ اور یہ پھٹی چل خیال
صحابہ منافق میں ملے ہوئے تھے، لہذا میں نے کہا آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، لمحے کے لیے اگر کوئی مسلمان اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لے، زیارت کر لے، مسلمان کہہ رہا ہوں یاد رکھنا، کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے حضرت کے سامنے آ جائے اور حضرت بھی اسے دیکھ لے، وہ بھی اسے دیکھ لے، کیا ہوا؟ کچھ مجھے جرأت ہوئی، کچھ ان کی آنکھیں جھک گئی، کچھ مجھے جرأت ہوئی، کچھ ان کی آنکھیں جھک گئی، ہوتے ہوتے یوں ہی اظہار تمنا ہو گیا، نہ انہوں نے کچھ کہا نہ انہوں نے کچھ کہا، بس یہ بھی خاموش وہ بھی خاموش، ایمان کے ساتھ اس کو چلہ کشی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے دل کو مانجنے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مرتبہ ہوا اس کا؟ پوری دنیا کو ویسے قرنی سے بھر دیا جائے اور وہ ایک نظر پانے والا حضور کی ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دی جائے اور پوری دنیا دوسرے پلے میں ہو، اس کا پلہ اونچا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اتنا مضبوط رشتہ، یہ تو میں بہت کم کہہ رہا ہوں، بہت کم کہہ رہا ہوں۔ ایک فرد کو، ایک کافر حضور کے زمانے میں لڑ رہا، 50 صحابہ کو اس نے مار دیا ہو، حضرت کے پاس پہنچا، لڑتے لڑتے حضرت کی نظر اس پر پڑ گئی، اللہ اکبر، نبی کی نظر، اللہ کبھی اس بات سے اس کو ہر کرتے تھے، نظر پڑی، ہاتھ کا کتا گئے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، حضور کو دیکھ رہا ہے اور حضور اسے دیکھ رہے ہیں، حضرت نے آگے بڑھ کے خود تلوار اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اور اس کے بعد میں حضرت فرماتے ہیں اب ادھر سے جاؤ، مسلمانوں کی طرف سے جاؤ لڑنے کے لیے، ایک قدم آگے بڑھا، اس کی کسی نے گردن ماری، وضو کیا تھا، نماز پڑھی تھی حضور کے پیچھے، مجلس میں بیٹھا تھا حضور کے ساتھ، سچ بتاؤ کبھی پیٹھے جا کر کے حضور کی برائی کی تھی اس نے؟ اے میاں موقع ہی نہیں ملا کسی بات کا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ قرآن پڑھا، کوئی چیز نہیں پڑھی۔ میں اس آدمی کو اٹھا رہا ہوں کہ جس کو ایک نظر حضور کی لگی ہے، پوری دنیا کے قطب و ابدال کو تول دیا جائے، جس پلے میں یہ ہوگا اس کا ایمان ہوگا، وہی پلہ لگے گا۔ یہ میرا کہا ہوا معاملہ نہیں ہے، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ ہم جمہور کو نہیں مانتے، امین آپ مانتے کسے؟ آپ مانتے کس کو ہیں؟ آپ نے کہا مناظرہ کریں گے، ہمارا ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، کیا یہ بھی دو ہاتھ، کلام عربی میں کریں گے، وہ کہتا ہم عربی میں بھی تیار ہے مناظرہ کرنے کے لیے، کل آپ کہیں گے ہم سنسکرت میں کریں گے، وہ کہیں میں بھی تیار ہے، تیرا ہی دل میں چاہے تو باتیں ہزار۔ لوگوں نے سمجھ رکھا مناظرہ جو ہے وہ بچوں کا کھیل ہے۔ اے میاں مناظرہ جب کیا جاتا ہے نا پیتا پانی ہو جاتا ہے۔ جو مولانا یامین صاحب اور مولانا عرفان صاحب خاملی گئے تھے، لوگوں نے مولانا یامین صاحب نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا تھا، قادیانیوں کا پیچھا
کرتے ہوئے موٹر سائیکل کے اوپر میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، بڑی مشکل سے ایک مسجد میں ملا اور میں نے اس سے کہا کہ تم مرزا کو کیا سمجھتا مجدد؟ ہم نے کہا انہوں نے دعویٰ کیا، کہا ہم نے کہا اور بھی کسی مجدد نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں؟ اب مناظرہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں اور جوش و تقریب میں کہہ دیا مناظرہ کر لو، سے مناظرہ کر لو۔ مناظرہ کیا چیز ہوگی؟ ابھی مناظرہ کی تاریخ تم سے پوچھا رشیدیہ میں کیا لکھی ہے تمہیں نہیں؟ مناظرہ آسان کام نہیں ہے، پھر مناظرہ کاہے پہ کرو گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یاد رکھو قادیانی نبی تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں تھا، دو الگ الگ باتیں ہو گئی نہیں۔ مرزا کے متوالوں سے ثبوت نبوت مانگنا، نبوت کا ثبوت مانگنا، پوچھو دارالعلوم کے دارالفتہ میں کیا کہتا ہے؟ جھوٹے نبی سے ثبوت نبوت مانگا جائے؟ اللہ کے بندو، میرے عزیز بچوں اور شہر کے جو حضرات یہاں موجود ہیں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، صحابیت ایک ایسی چیز ہے کہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اور ہزار حدیثیں ایسی ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے سلسلے میں انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ صحابی ہونا کافی ہے، اور پڑھے لکھے جو مدعی ہیں اپنے علم کے بہت زیادہ، ماضی بریلی میں ایک تقریر فرما رہے تھے ایک صاحب، اور بڑی مزیدار بات ہے، ہم حسن کو مانتے ہیں، ہم حسین کو مانتے ہیں، ہم فاطمہ کو مانتے ہیں، ہم علی کو مانتے ہیں، اور بڑے جوش سے کہہ رہے ہیں لو كان رزق حب آل محمد فليشهد الثقلان أني راضي۔ اگر حب آل محمد رزق ہے تو میں جنات اور انسان دونوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں راضی ہوں، میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں۔ ندوے میں ہم تو گالی بکتے نہیں نہ بکیں گے، کیوں؟ ہمارے دل کے اندر تو مدح ہے، تعریف ہے، ہم اگر بولیں گے تو مدح اور تعریف نکلے گی۔ منافق گالی بکتا ہے، یاد رکھنا، منافق گالی بکتا ہے۔ حدیث پڑھی ہے نہیں ہے کہ جب غصہ آئے گا تو وہ گالی بکے گا۔ منافق گالی بکتا، ہم تو اس کو یوں کہتے ہیں، ہم کو کیا کہا؟ ناسبی ہے یہ۔ اے بابا تم نے ہم کو چور کہا، کہتے ہیں کہ ہم چور نہیں ہیں، تم ہمیں ناسبی کہہ رہے ہو۔ جو تم نے میدان پور میں شعر پڑھا تھا اس کو اس طرح بھی کیا گیا ہے، لو کان نصب حب صحب محمد، لو کان نصب حب صحب محمد فلیشهد الثقلان انی ناصب۔ کیوں؟ یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، ہم انتظام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا۔ کیوں ایسے بول رہے ہو کہ جسے اپنا قصور ہو؟ کیوں ایسی باتیں زبان پر لا رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، اگر کوئی حدیث کا نام لے گا تو پہلے اس کو صحابہ اکرام کی عظمت تسلیم کرنا پڑے گا۔ حضرات شیخین کو مانتے ہیں، حضرت عثمان کو مانتے ہیں، معلوم ہے کیسا شیخین کو مانتے ہیں۔ حضور کے حکم عدولی کر کے وہ غائب ہو گئے، اور سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا بٹوارا ہونے لگا۔
یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ زبان نہیں کاپی، کلیجہ نہیں دھڑکا، دل بے قابو نہیں ہوا، دماغ کی چولے نہیں ہلی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یاد رکھنا، قرآن کی بقا کے لیے ہم صحابہ کو مانتے ہیں، حدیث سے کہ باقی رہنے کی وجہ سے ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ قرآن کے اولین گواہ صحابہ ہیں، اگر یہ مجروح ہو جائیں گے تو قرآن ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ صحابہ کرام جانشین امام اہل سنت زندہ باد، امیر معاویہ زندہ باد، استاد صحابہ زندہ باد۔ تم کیوں مردہ بات کہہ رہے ہیں؟ تم کیوں مردہ بات کہہ رہے ہیں؟ حدیث نہیں سنی ہے؟ جب حدیث سن لو گے تو مردہ بات نہیں کہو گے۔ من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اس سے بڑا مردہ بات کہاں ملتی ہے؟ تو حضور کا فرمان ہے، تم کاہے کے لیے کہہ رہے ہو؟ ان کو کہنے دو، ان کو کہنے دو۔ ہمارے بارے میں کہا کہ نقل میں اگر یہ چلا جاتا تو تم بھگاؤ گے یا نہیں بھگاؤ گے؟ اے میاں سوچ لو، بڑی کڑوی بات ہے، سوچ لو۔ اللہ نہ کرے ہم مکے سے بھگائے جائیں، اللہ نہ کرے ہم مدینے سے بھگائے جائیں، اللہ نہ کرے وہاں جانے پر ہماری پابندی لگے۔ سوچ لو، مکہ، مدینہ، ندوہ، سوچو ندوے میں اگر ہم چلے جائیں گے تو تم بھگا دو گے۔ ہاں، مکے اگر جانا چاہیں اور وہاں سے اجازت پرمیشن نہ ملے تو بدقسمتی ہے یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیث کی بنیاد ہیں۔ آؤ اللہ کے رتن بہت جلدی آگے بڑھ جاؤ اور حدیث میں خوب ماہر ہو جاؤ اور اسماء الرجال کے فن پر تمہاری نظر قائم ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں یہاں کے کبار علماء جیسے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب اور ان کے ہم رتبہ اور اساتذہ، جس میں یہ حضرت بھی شامل ہیں، مولانا راشد صاحب، ان سے ایک میں سوال کرتا ہوں، یہ اسماء الرجال کا فن کب سے آیا؟ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت قلوز بالناس نے کیا تھا ابو بکر کے زمانے میں، قلوز بالفلق نے کیا، قل واللہ بھی کیا، قرآن کی ایک آیت ہے، لیکن اسماء الرجال کا کوئی فن نہیں۔ کیوں؟ کیا اس وقت ضرورت نہیں تھی؟ جواب دیتے ہیں جی ہاں، اس وقت ضرورت نہیں تھی، اس لیے نہیں تھی کہ آج کے دور میں جتنے ہیں سب پر بھروسہ کیا جائے گا، چاہے وہ ادنا درجے کا صحابی ہو چاہے اعلیٰ درجے کا صحابی ہو، کسی پر جرح نہیں ہے۔ امام مسلم کی ہمت نہیں ہے کہ جرح کرے، امام بخاری کی ہمت نہیں ہے کہ وہ جرح کرے، امام ابو داؤد کی ہمت نہیں ہے کہ وہ جرح کرے، امام ترمذی جرح نہ کرے، مگر آپ میری کو بھی زکام ہو کہ ہم ان کو جرح کر رہے ہیں۔ آپ کو حق ہے جرح کا؟ سنیے، حدیث کی بنیادی 3 قسمیں، حدیث کی بنیادی 3 قسمیں، قول، فعل اور کس کا؟ حضور کا۔ فعل کس کا؟ حضور کا۔ حضور نے کچھ فرمایا ہو یا آپ کا قول،
حضور نے کوئی کام کیا ہو یا کرتے ہیں. اور تیسری تقریر، جسم تقریر کر رہی ہے. کسی صحابی نے حضرت کے سامنے ان کے علم میں کوئی کام کیا ہو اور حضرت نے اس پر ٹوکا نہ ہو، منع نہ کیا ہو، باقی رکھا ہو، یہ کس کا عمل ہے؟ حضور کا عمل، صحابی کا عمل ہے نا. صحابی کا عمل ہے نہیں. سمجھو کہ ہم سب میں بیٹھے ہوئے، یہ صحابی کا عمل ہے یا نہیں ہے؟ صحابی کا عمل تو کہا جاتا کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں، حضور کا فعل، حضور کا قول، حضور کا قول، حضور کا فعل. یہ تیسری قسم کہاں سے چلی آئی؟ کیا کہتے ہیں کہ حدیث کی بنیادی 3 قسموں میں وہ تیسری قسم بھی داخل ہے کہ حضور نے کچھ کیا نہیں، حضور نے کچھ کہا نہیں، آپ بیٹھے رہے، مسکراتے رہے بس، اور اس کے آگے کچھ نہیں. وہ فعل صحابی ہے جو مثل فعل رسول کے ہے، آپ کی تائید کی بنیاد، آپ کی تائید کی بنیاد. ایک دو باتیں نہیں ہیں. میں نے تو آج کہا ابھی مولانا یامین صاحب اثر کے بعد بھیا میری طبیعت خراب، رات میں سفر میں نیند نہیں آئی، یہاں صبح سے شورا میں بیٹھے، تو میں آج کیا بیان کروں گا. لیکن آپ لوگوں کی مربت میں کچھ باتیں آ گئی کہ آپ دیکھ لیجئے صحابہ اکرام، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں کسی صحابی، یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اچھا چھوڑیے، آئیے قرآن کی طرف آئیے. ہے کوئی ایسا بزرگ پیشوا، اللہ کا نیک بندہ جو قسم کھا کے کہتے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ نے ایمان پر اٹھایا تو ہم جنت میں جائیں گے، یہی ہے نا. اور صحابہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ان کے ایمان کی گواہی قرآن میں ہے. قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی. کیا کہا؟ اولئک هم المؤمنون حقا. منافق ہے اس میں شمار کیے جائیں گے، اس میں صحابہ شمار کیے جائیں گے. اور ایک عجیب بات، اللہ میاں بھی عالم الغیب والشہادہ، اللہ پاک عالم الغیب والشہادہ ہے. کیا فرمایا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا کہ وہ لوگ جن کو مال فے دیا جائے، مال فے کیا ہے دیکھ لیں، بغیر لڑائی جھگڑے میں جو مال مل جائے وہ مال فے. کس کے لیے؟ فقراء مہاجرین. وہ فقیر تھے، بھیک منگے تھے، مسکین تھے؟ نہیں، وہ تھے کہ جس کے پاس گھر بار ہو. اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے. مال بھی تھا ان کے پاس، گھر بھی تھے. اللہ میاں ان کو آپ فقیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس میں بھی ایک تعریف ہے کہ ہے تو سب کچھ، لیکن سب کچھ قربان کر کے یہ فقیر بن گئے. ہمارے ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن سب انہوں نے قربان کر دیا اور یہ ہمارے لیے فقیر بن گئے. اور کیا فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے تعلق. اچھا ایک بات بتاؤ، ہم تم کہتے نہیں کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنا الجنت و نعیمہا،
اے اللہ ہمیں جنت دے دے، اس کی نعمتیں دے دے، کہتے نہیں کہتے؟ اور صحابہ اکرام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہم کو اپنی رضا دے دے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ جنت پہلے ہے اور رضا الہی اس کے بھی آگے۔ کیوں؟ جنتی جب جنت پہ پہنچ جائے گا تو ان سے کہے گا اللہ کیا آج ہم تم سے راضی ہو گئے؟ اللہ میاں جب راضی ہوئے تو ڈائریکٹ آپ ہمیں وہیں لے آتے ہیں جہاں راضی ہونے کے والوں کی جگہ ہے۔ یہ جنت تو پہلے آ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ رضا الہی کے راستے میں جنت پڑے گی۔ جیسے اگر کوئی امبالہ سے آ رہا ہے دیوبند تو راستے میں آٹومیٹکلی سہارنپور پڑے گا۔ کوئی میرٹھ سے دیوبند آ رہا ہے تو خود بخود مظفر نگر راستے میں پڑے گا۔ اسی طریقے پر اللہ کی رضا جسے ملے گی راستے میں جنت ملے گی، وہ جنت سے بھی اور آگے بڑھ کر کے طلبگار ہے۔ اچھا پھر کب ملے گی؟ جب جنت میں پہنچ جائے گی۔ ہاں سارے لوگوں کو تو اس وقت ملے گی جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اور صحابہ وہ ہیں کہ جن کو آج اسی دنیا میں اللہ نے جنت دے دی، اور کیا جنت سے آگے بڑھ کے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ سے راضی ہے۔ یبتغون فضلا میں ایک ساتھ کیا بتائے دنیا میں کیسے کیسے جانور پیدا ہوئے۔ کیا مانا؟ ایک صاحب نے عجیب بات کرتا، یہ تمہارا مقدر ہے، تمہارا نصیب ہے جو مجھے یاد آتا۔ میں دل میں سب کچھ نہیں تھی میں بیان۔ انہوں نے کیا کہا؟ حضور کے زمانے میں سب لوگ نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے تھے، اور سب لوگ نماز پڑھتے تھے۔ جب کیا ہوا؟ کہا صحابہ اپنی آستینوں میں بت لے جاتے تھے۔ کتاب کا حوالہ نہیں ہے، کہیں گئی بات۔ اپنی آستینوں میں سارے مومن لوگ جو تھے وہ اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اور یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کتنے قسم کے جانور صحابہ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ میاں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ چھپا کے بتوں کا سجدہ کرتے، چھوڑ دو اپنے ہاتھوں کو۔ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے لگے۔ کیوں؟ ایک دفعہ چوری کی تھی نا، لہٰذا ان کے ہاتھ چھوڑوائے گئے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو گے تو پھر اس لے کے آؤ۔ اتنا بیان کیا میں نے اس کے آگے حاشیہ لگا دیا، وہ بھی سن لیجیے۔ اللہ میاں نے یہ بھی کہا تھا کہ اے بے ایمانو تم لوگ ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھو، نہ تمہارے ابا دادا آستینوں میں بت لے کے آئے تھے، لہذا تم ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھو، تم بھی وہی کرو گے جو تمہارے باپ دادا نے کیا۔ رہ گئے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیعہ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، ان میں سے کوئی آستینوں میں بت لے کے نہیں آئے گا، نہیں آیا تھا۔ یہی منافق ہے جن کے باپ دادا آستینوں میں بت لے کر کے آئے تھے، انہی کے ہاتھ چھوڑوائے گئے۔ اے ابو بکر عمر تو لوگ ہاتھ باندھے باندھے نماز پڑھتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ تم نے کیوں کہا؟ عرض کیا کر رہا تھا کہ صحابہ کی ایک جماعت ہے جس کا نام ہے مہاجر، قرآن نے رکھا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک جماعت ہے انصار۔ میں ذرا سادے لفظوں میں کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے منطق تو بھئی آتی نہیں ہے، اور ایسے ہی معمولی طریقے پر کچھ پڑھ لیا گیا۔ بتائیے رہا کہ دوسری جماعت انصار کی،
صحابہ کی دوسری جماعت کا نام قرآن نے کیا رکھا؟ انصار۔ اوپر کیا کہا؟ یہ فقیر ہیں، مہاجر ہیں، انہوں نے گھر بار کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے بے گھر بے در ہو گئے، ہے نا، اور ہجرت کر کے اپنے وطن کو چھوڑ کے مدینے چلے آئے۔ انصار کے لیے کیا کہا؟ والذین تبوؤا الدار والایمان والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو اور مدینے کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، وہ وہیں رہتے۔ کیسے رہتے ہیں معلوم ہے؟ جیسے مچھلی پانی میں رہتی، صحابہ اسی طرح ایمان میں رہتے۔ مچھلی کے لیے پانی کتنا چہیتا ہے؟ جتنا چہیتا مچھلی کے لیے پانی ہے، اتنا ہی چہیتا صحابہ کے لیے ایمان ہے۔ اصحاب انصار کے تعلق اس کے بعد کیا فرمایا؟ یحبون من ہاجر الیہم۔ مجھے تھوڑا اطمینان ہے اسے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو آپ سب لوگ اس کو بتا دیں۔ یحبون من ہاجر الیہم۔ دوسری صفت ایمان کے بعد کیا ہے؟ وہ محبت کرتے ہیں، یہاں درسی زبان میں کہوں، وہ محبت کرتے ہیں من ہاجر الیہم سے۔ کس سے محبت کرتے ہیں؟ من ہاجر الیہم۔ یہ من ہاجر الیہم کون ہے؟ اصحاب مہاجرین۔ لہذا وہ انصار جو ایمان میں ہے، جو مدینے میں ہے، مدینے میں رہتے ہیں، ایمان میں رہتے ہیں، ان کی دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ یحبون من ہاجر الیہم۔ وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے مکے سے ان کے مہمان بنے، پھر ان کے حصے دار بنے۔ ان کے دل کو دو جگہ بانٹ دیا گیا، ایک ہمارے انصار بھائی کا دل ہے، اور اسی دل میں ایک حصہ مہاجر کا بنا ہوا۔ یہ میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں۔ یہ ہے صحابہ کی محبت جسے اللہ یوں بیان کرے کہ وہ لوگ ایسے ہیں۔ یہ دو گروہ ہوئے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تیسرا اور بھی گروہ ہے، تیسرا اور بھی گروہ ہے۔ کیا کہا گیا؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ نہ مہاجر نہ انصار، نہ مہاجر نہ انصار بعد میں پیدا ہونے والے لوگ، بعد میں صحابہ کے بعد آنے والے لوگ، ان کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ ان کی سب سے پہلے ایک خلاصے کے طور پر کہہ دوں، پھر مطلب بتا ہے نا کیا کہا؟ ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ تم مدح صحابہ کرتے ہو، تم مدح صحابہ کرتے رہو۔ یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ والذین جاءوا، اور وہ لوگ جو آئے من بعدہم، ان کے بعد، یقولون، وہ یہ کہتے ہوئے آئے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے ہمارے رب، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں ہماری مغفرت فرما دے، اور ان لوگوں کی کہ جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے تھے۔ اتنا کہتے تھے بات ختم تھی؟ نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے کوئی تنگی نہ رہے۔ آپ صحابہ میں منافق تلاش کر رہے ہیں،
ملے نہیں آپ کو؟ صحابہ میں آپ منافق ڈھونڈ گئے، کوئی آپ کو ملا نہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، میں نے مولانا علی میاں صاحب سے عرض کیا تھا، پاک ان کے درجات کو بلند فرما۔ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، مولانا علی میاں صاحب حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، لہذا ہم ان کے شکرانے کے طور پر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں بہترین نتیجہ ہے فرمائے یہ امتیاز کہا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہو گئے 3 گروہ۔ آگے کیا بیان کیا گیا ذرا بتا دیجئے، کوئی ہے حافظ؟ ربنا انک کیا کہ بلا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ آگے کیا؟ آگے پڑھو تو بیان ہوگا ورنہ نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا، یہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا کون ہے؟ وہی منہ سے صحابہ رکھنے والے، وہی صحابہ کے ساتھ بغض کرنے والے جو غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات، اللہ پاک کی قسم میں نے کوئی حدیث نہیں ملا۔ اگر حدیث ملاؤں گا اور حدیث کا کوئی مطلب ہوگا تو وہ ظنی ہوگا، اور آیت قرآنی سے کوئی مضمون نکلے گا تو وہ قطعی نہیں۔ ولید بن عقبہ اللہ فاسق تھا، جھوٹے کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، بھول جاتا۔ کوئی صحابی فاسق ہو ہی نہیں سکتا، یا یوں کہو کوئی صحابی فسق پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ ابھی اللہ نے اگر طاقت دی اور مضمون ذہن میں رہا تو ہلکا سا بیان کروں، کوئی سوچو۔ بات یہاں پر پوری ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام اللہ نے الگ کیا، الگ تر الی الذین نافقوا، اور منافقوں کا تذکرہ کیا۔ کیا کہا کہ منافق ایسے؟ پہلی مرتبہ تبرہ بکنے والے بھی منافق ہیں، یاد رکھیں۔ پہلی مرتبہ تبرہ بکنے والے انؤمن کما آمن السفہاء، بڑے چھٹولے ہو تم، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں۔ صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں کا اللہ نے دلائل کے ساتھ جواب نہیں دیا۔ جائے کہا الا انہم هم السفہاء، یہی عقل سے پیدل ہے، یہی بے وقوف ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کا چہیدہ عقل والا ہے اس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے مدد صحابہ کا، الا انہم هم السفہاء، یہ سارے کے سارے لوگ بے وقوف ہیں، اللہ ان کو صفی کہہ رہا ہے۔ تو لہذا صحابہ اکرام کا ذکر میں کر رہا ہوں، اور صحابہ اکرام کا تذکرہ جو قرآن میں ہے وہ کر رہا ہوں۔ اب آئیے حضرت حسن، حضرت حسین، اور اوپر سے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب ہمارے لیے اسی طرح مقدس ہے جس طرح اور صحابہ اکرام مقدس ہے۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں صحابہ کے سلسلے میں وہ سب ان پر صادق ہیں، لیکن بھیا اتنی ہمارے اندر ہمت نہیں، ہم کمزور آدمی ہیں، نہ اتنے خوبصورت ہم ہیں، نہ اتنے پیسے والے ہم ہیں، اور نہ اتنی ڈگریوں والے ہم ہیں۔ ہم بیچارے یوں ہی بھائیات کسی بھی آدمی سڑک چھاپ،
ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، اور کسی بڑے سے بڑے علامہ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ ازواج مطہرات ہماری ماؤں کو اہل بیت سے خارج کریں۔ لیکن آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، ہم جانتے ہیں، آپ نے کہا بھی ہے، لکھا ہم نہیں خارج کر سکتے۔ قرآن میں اہل بیت حضور کی بیویوں کو کہا گیا ہے، اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اپنی بیٹی، اپنے داماد جو آپ کے گھر میں ہیں، آپ کی نواسے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، سب کو اسی درجے میں داخل کیا کہ جو ازواج مطہرات کے لیے اہل بیت۔ ورنہ قرآن میں حضرت ابراہیم کی بیوی کو کہا گیا اہل بیت، بیٹی کو نہیں کہا گیا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہاں اہل بیت کے مراد حضرت ابراہیم۔ حضرت موسیٰ کے لیے کیا کہا گیا؟ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، یہاں اہلیہ کس کو کہا گیا؟ اور اردو میں جب بولتے ہیں آپ کی اہلیہ نے کہا کہ صاحبزادی میں مراد ہوگی، توبہ توبہ گالی نہ بکنا۔ اہلیہ اور ہے اور بیوی اور ہے، کیا کہا؟ قال لأہلہم کثوا، یہ بھی کہا ہے۔ عبداللہ ابن سبا کے چیلوں نے کیا کہا؟ یہ انقصو کا لفظ جو ہے یہ کم سے کم 3 مردوں پر بولا جائے، یہ ایک بیوی پر کہا جاتا ہے۔ قال لأہلہم کثوا، کم سے کم 3 مردوں، ہمارا رات میں کون تھا؟ انقصو انی آنست نارا، جنگل بیابان میں جہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا، وہاں آگ کہیں سے دیکھ لی۔ اس کا جواب اگر ہم دیں گے تو کہا دیوبندی جواب، چلو ایسے سے پوچھو جو نہ شیعہ ہوں نہ سنی۔ علامہ زمخشری تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں عجیب بات، وہ کہتے ہیں ربما قوطب المؤنث بصيغة الجمع المذكر المخاطب لعظمت شانه كما قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا۔ کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بسا اوقات عظمت شان کی بنیاد پر ایک عورت کے لیے بھی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ بولا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے حال پر قرآن مجید میں بیان کیا۔ تو اگر حضور کی بیویوں کے لیے کیا کہا؟ بہت ساری بیویاں، کیا کہا ان کے لیے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اور شیعوں کے حساب سے تو حضرت فاطمہ کو یہ آیت بھی نہیں صادق آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے صادق نہیں آئے گی کہ وہ تو حضرت فاطمہ کو معصوم مانتے ہیں، اور یہاں لیذھب عنکم الرجس کہا گیا ہے، گندگی کو دور کرنا۔ ہم تو صحابہ کو معصوم نہیں مانتے ہیں، ازواج مطہرات کو معصوم نہیں مانتے ہیں، ہم کسی کو نبی کے بعد معصوم نہیں مانتے ہیں، نبی معصوم۔ لیکن یاد رکھنا، ایک صاحب اور بڑے بھاری فقرات تھے، نہ سر نہ پیر، باتیں بڑی لمبی غلطی ہوتی، مولانا یہاں سب بیٹھے ہوئے کہ غلطی ہوتی۔ عجیب بات، یہ غلطی ہوتی کیا مطلب ہوا؟ کسی سے بھی غلطی ہوتی۔ میں نے کہا ہاں آپ صحیح کہیں، یاد رکھیے غلطی کا ہونا پھسلنا، میں قرآن سے بول رہا ہوں، غلطی کا ہونا یہ یوں کہو خلاف اولا کا ہونا، یہ کہو حرام کا سرزد ہونا، یہ پھسلنے کی طرح ہے۔
پھسلنے کے بعد جو کائی لگ گئی تھی، جو کیچڑ لگ گئی تھی، اس کو دھو دیا۔ اب بتاؤ، جب نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو رہی ہے، وہ وہی لڑکا جو پھسلا تھا اتفاق سے وہی امام، اور ہم ہاں بھئی تیری کس سے نجاست لگی تھی تمہارے کپڑوں میں، چلو نماز پڑھا۔ یہ نہیں کہے گا چلیے نماز پڑھا۔ حال پاک ہے، لہذا تذکرہ بھی پاکی کا ہوگا، ناپاکی کا نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام سے غلطیاں ہوئی، رضا بہت خوش ہوتے ہیں صحابہ کی غلطیاں۔ ایک صاحب ملے اور کہنے جنگ بدر جنگ حنین میں بھاگ گئے تھے صاحب۔ ہم نے کہا تھے وہاں موٹی ہوتی چل گئے نہیں، قرآن میں لکھا ہے۔ ہم نے کہا بھائی تو ہم سننا چاہتے ہیں، اور وہ حافظ نہیں اتفاق سے، اب کیا چلے قرآن میں ہم نے کہا پڑھیے، کہنے مجھے آیت یاد نہیں، میں نے کہا میں پڑھا۔ کہنے آپ حافظ ہیں، اب کہتا ہو یا رہا اس سے آپ کے بحث ہے، کہنے پڑھیے، کہنے میں پڑھ دیا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ ترجمہ آپ حضرات جانتے ہیں، مشہور آیت۔ اللہ نے اے حنین میں شریک ہونے والے صحابہ تمہاری مدد کی ہے بہت سارے موقعوں پر، خاص طور پر حنین کے موقع پر۔ آگے کیا کہا؟ بڑا پیارا جملہ، اذ اعجبتکم کثرتکم۔ ہم اس کا ترجمہ کیا؟ کوئی مارے اگر تب بھی ہم یہی ترجمہ کریں، جب تمہاری کثرت تمہیں اچھی لگنے لگی، تمہاری کثرت تمہیں اچھی لگنے لگی، اذ اعجبتکم کثرتکم۔ آگے کیا کہا؟ ایک ساتھ ترجمہ کر رہے تھے، نماز پڑھاتے تھے مسجد میں، میں کھڑا ہو گیا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یا اللہ یہ کیا بک رہا ہے؟ وہ کہنے لگے جب تم غرور میں مبتلا ہو گئے، نہیں، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت تمہیں اچھی لگی، فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، پھر تمہاری کثرت نے تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا، زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو۔ اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت۔ آگے کیا کہا؟ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم بھاگنے لگے، پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے، پیٹھ گھیر کر بھاگنے لگے، جو چاہے ترجمہ کر لیں۔ اور حال کیا تھا معلوم ہے؟ اپنے گھوڑوں کو آگے بڑھا، لیکن گھوڑے پہ گھوڑوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پونجی، حضرت ان کو اپنا جو کہنا چاہیے سرمایہ سمجھ رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، لہذا یہ خطا پر باقی رہے نہیں۔ ان سے کون سا قصور ہوا تھا؟ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بدر میں جب 313 تھے تو 950 کا پتا پانی کر دیا ہم نے، چھکے چھڑوا دیے، آج ہم لگ بھگ 12,000 اس سے زیادہ ہیں، آج دیکھیں کون ہمارا بال بےکر کرے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم انزل اللہ، یہاں قرآن مجید میں جہاں کوئی لفظ ہے وہ بے معنی نہیں، یہ ثم کا ہے، شعر سنیں گے، ثم کا ہے کے لیے لوگ کہتے ہیں ثم تراخی کے لیے، ارے تراخی کے معنی کیا ہے؟ سنو، علمت وحیت ثم قامت فودع، علمت وحیت ثم قامت فودع، فلما تولت عادت النفس تذهب۔ شاعر کہہ رہا ہے وہ آئی اور اس نے سلام کیا اور آگے ثم قام، کچھ دیر بیٹھ کے باتیں ہوئی،
تب تو سما کا لفظ آیا. یہ میری تشریح نہیں ہے، اس شعر کی تشریح میرے اسد الامت حضرت مولانا اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ. ثم قام، پھر وہ کچھ دیر تک رکی رہی، بات چیت ہوئی، خیر اللہ ہوئی. فودع فلما تولت عادت النفس تذهب. بس تمہارا بچے ہو، یہ سب ہم آگے نہیں بتائیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ثم انزل اللہ سکینۃ. ایسا کرنا مجھے اللہ نے معمول کیا ہے. آپ کہے گا معمول گنگائی پہ لا رہی ہے. مرزا غلام قادیانی میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معمول کیا. وہ بھی 50 طرح سے کہتا تھا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ثم انزل اللہ. یاد رکھنا نزول سکینہ کے مستحق انبیاء غیر نبی پر سکینہ نہیں نازل ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اے پیغمبر تمہارے اوپر سکینہ اترتا ہے، تمہارے طفیل میں تمہارے صحابہ کا بھی سکینہ اترتا ہے. سچ بتاؤ غلطی کی سزا یہی ہے کہ سکینہ اترے؟ میں نے ان سے کہا غلطی کی یہی سزا ہے کہ سکینہ اترے؟ میں کوئی روایت نہیں ملا رہا ہوں. پھر اگر خطا کا ذکر ہوگا تو بدایت کلام نصرت سے نہیں ہوگی. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. سوچو ذرا، غور کرو. صحابہ اکرام، بس اخیری باتوں میں سے چند باتیں اور رہ گئی. میں نے تو بہت تلاش کر کے جو سہل آسان جلدی جلدی کم وقت میں ہو رہا ہے. ایک ہے منافق، ایک ہے کافر، ایک ہے مومن، ایک ہے مخلص. جو منافق ہوگا وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جو مخلص ہوگا وہ مومن ہوگا نہیں. لیکن اگر مخلص کہا جائے گا تو اس کی ڈگری بڑھی ہوئی ہے. میں نہیں کہنا، اس کی ڈگری بڑھی ہوئی ہے. جو مخلص ہوگا، یہ بتاؤ اللہ میاں جب منافقوں کا مقابلہ کرائیں گے تو کیا صحابہ ان کے مقابلے پر کھڑے کیے جائیں گے جیسا کہ تمہاری تشریح ہے ان محمدن یقتل اصحابہ؟ کون کھڑا کیا جائے گا؟ مومن کے مقابلے پر کافر، مخلص کے مقابلے پر منافق. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور صحابہ اکرام مخلص مومن دو باتیں. غزوہ تبوک میں جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ تبوک میں جانا ہے، چلو سب لوگ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. سب لوگ تیار ہو جائیں. ایک آیا بڑا بسہرا بدبودار حضرت کے پاس. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا. کہنے لگا حضور ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمیں نہ لے جائیے. کیوں؟ وہاں جب جائیں گے غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ تو رومی لڑکیوں کو ہم دیکھیں گے، ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بے ایمان اللہ کے پیغمبر سے کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الا فی الفتنۃ سقطوا. فتنے میں تو پہلے ہی سے یہ بے ایمان تھا. فتنے میں تو پہلے ہی سے یہ
لہذا فتنے میں یہ مبتلا. اور صحابہ اکرام کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب سب تیار ہو دل میں طاقت ہے تو سب تیار ہو گئے جانے کے لیے، تو کچھ ایسے بھی تھے جن کی کمر لگی تھی، کچھ ایسے بھی تھے جو زخمی تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو چل نہیں پاتے تھے. یہ لوگ آئے روتے ہوئے آئے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ساتھ میں جائیں گے، ہم بھی ساتھ میں جائیں گے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہیں، تم نہیں جا سکتے ہو. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ. وہ لوگ آئے آنے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے کہا تم جاؤ، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. وہ لوگ آنسو بہاتے ہوئے واپس آ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو جان دینے کا موقع نہیں مل رہا ہے. یہ ہے صحابہ مومن مخلص. اوپر جاؤ. منافقوں سے پوچھا گیا کہ تم جاؤ گے؟ ہم تو نہیں جا پائیں گے. حضور سے اجازت بھی طلب کر لی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ. وہ لوگ خوش ہو گئے کاہے کے لیے کہ ان کو نہ جانے کا موقع مل گیا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. کہ دیکھو گرمی میں نہ جاؤ ورنہ حالت خراب ہو جائے گی. وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دوسروں کو بھی جانے نہیں دے رہے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے ان منافقوں سے؟ تمہیں معلوم نہیں؟ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. تم نہیں جانتے کہ جہنم کی آگ یہاں کی گرمی سے کہیں زیادہ. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ منافقوں سے. حضور آ گئے غزوہ تبوک سے. آنے کے بعد یہ منافق جو تھے کچھ پیسے لے کے گئے کہ ہم سے لے لیجئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مِنْهُ. وہ لوگ جو دیہاتی منافق ہیں یہ کچھ پیسہ دے رہے ہیں. کیسے؟ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. تاوان کے طور پر. اور آگے کیا کہا؟ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. یہ کم ضمیر جو ہے وہ کس کو خطاب کر رہی ہے؟ صرف صحابہ اکرام. اے اصحاب محمد، وہ تمہارے لیے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الا انہم، کیا کہا؟ کہ علیہم دائرۃ السوء. انہی پر زمانے کے افتاد پڑے گی. آپ نے دیکھا اتحاد ان کے جواب میں کس کو پیش کیا گیا؟ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. اور ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو مومن ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرضہ تاوان ادا کرے، یہ اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کے قربت کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں منافقوں کا اور صحابہ کا مقابلہ کرا رہا ہے. ابھی یہی نہیں، ایک منافق کے جنازے کی نماز حضور نے پڑھا. اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں. حضرت فاروق اعظم ان کو قرار ہونے لگا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاروق اعظم اس کی جنازے کی نماز آپ نے پڑھا تھا. چپ منع کر رہے تھے، نہیں پڑھائی. نہیں نماز نماز پڑھانے کے بعد
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے پیغمبر، ان بے ایمانوں کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں اور ان کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوں۔ اے میرے حبیب، آپ تو رحمت ہی رحمت ہے، اور ان کو عذاب دینے کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی رحمت کا کچھ اثر ان پر ہو جائے۔ اور صحابہ، میں منافق اور صحابہ کا توازن کر رہا ہوں، مقابلہ کر رہا ہوں، اور ایسے نہیں کر رہا ہوں جان بوجھ کر کے، تاکہ یہ تم طلباء پوری دنیا میں جا کے کہہ دینا کہ کوئی منافق صحابی نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کے طلباء دارالعلوم سمجھ لینا کہ صحابی ہونے کے لیے اول شرط ایمان ہے۔ جو ایمان جس کے اندر ہوگا وہی صحابی بنے گا، غیر ایمان والا صحابی نہیں بن سکتا۔ تو یہ کہا جاتا ہے ان محمد یقتل اصحابہ، حضور کا قول ہے، حضور فرما رہے ہیں دنیا بیوقوف بنائی گئی اور یہ کہے، اس لیے کہ دیکھنے میں تو وہ بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ صحابی کی جو تاریخ فقہاء نے، محدثین نے بیان کی ہے، اس سے ایک حرف نہ ہٹا جا سکتا ہے اور نہ آگے بڑھا جا سکتا، وہی تاریخ صادق آئے گی، اور اس سے ذرہ برابر کوتاہی کوئی کرے گا۔ لیکن ایک مرتبہ کوے کا لڑکا جا رہا تھا اور کوا جو ہے وہ کہنے لگا بیٹے سنبھل کے جانا، اور دیکھو اگر کوئی آدمی جھکنے لگے ڈھیلا اٹھانے کے لیے تو اڑ جانا، مگر وہ کوے کا صاحبزادہ وہ کہہ رہا ابا اگر وہ پہلے ہی سے ڈھیلا ہاتھ میں لیے تو کہا بیٹھے جاؤ جو کوئی نہیں پتا۔ صحابہ پر تان کرنے والوں نے جمہور کا پہلے ہی سے انکار کیا، جمہور کو پہلے ہی ختم کر دیا کہ یہ جمہور ہے، ان کا کون مانتا؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے جمہور ہے؟ آؤ دیوبند میں داخلہ لے لو، ہم سفارش لکھ دیں گے، تمہیں بتا دیا جائے گا کہ جمہور کون ہے۔ امام بخاری کو جمہور مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ امام احمد ابن حنبل کو جمہور میں سے مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ امام ابو داؤد کو جمہور میں سے مانتے ہو نہیں؟ اور آگے چلو اوپر تک جاؤ، دور تابعین جمہور کا دور نہیں ہے، دور صحابہ جمہور کا دور نہیں ہے۔ تراویح کی یہ جو آپ 20 رکعت پڑھتے ہیں ایک امام کے پیچھے، حضور نے پڑھی ہے؟ حضور نے صرف 3 دن پڑھی، صرف 3 دن۔ میں کوئی جلدی نہیں کر رہا ہوں، رک رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کہنا چاہے تو صرف 3 دن، بس 3 دن پڑھا پڑھا۔ یہ تراویح کی 20 رکعت جو آج تک مکے میں بھی مدینے میں بھی ہو رہی ہے، حضور کے فعل کا یہ ترجمہ ہے جو صحابہ نے کیا حضرت ابو کے زمانے میں، حضور کے فعل کا ترجمہ جس کے بہت سارے قرائن موجود ہیں۔ اللہ کو بہت اچھی لگی، حضرت علی نے کیا بات ہے، اللہ اللہ قربان جاؤ، حضرت علی کو کتنی محبت تھی، حضرت علی کو کتنی محبت تھی۔ جب فاروق اعظم کا جنازہ رکھا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میرے پیچھے آگے کوئی کھڑا ہوا اور میرے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے جاتا، اب دنیا میں کوئی ایسا نہیں رہا جس کے لیے میں تمنا کروں کہ اس کا جیسا میرا بھی اعمال نامہ ہو جائے، الا هذا المسجع بثوبه، مگر یہ کفن پوش جو لیٹا ہوا ہے اس کا جیسا میرا بھی اعمال نامہ۔ یہ کون ہے؟ دیکھا میں نے پیچھے مڑ کے، فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، ان کی آنکھیں بہہ رہی ہیں، یہ علی ابن ابی طالب کھڑے کھڑے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ لا يفضلني على
ابی لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر، خبردار کوئی بے ایمان مجھے ابو بکر و عمر سے افضل نہ کہے۔ اگر کہے گا نا اس کو 80 درے ماروں گا، ایسی چپڑاس ماروں گا کہ یاد رکھنا۔ 80 درے۔ حضرت علی منبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، اس امت میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر کون ہے؟ ابو بکر، اور اس کے بعد عمر۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں رواہ ثمانون نفسا، اس روایت کو، اس عمل کو 80 راویوں نے روایت کی، لیکن ہم پھر بھی متواتر نہیں کر رہے۔ تم تو مولا علی مولا کو متواتر کہہ رہے ہو، تم تو حدیث ثقلین کو متواتر تواتر کا لفظ غالباً آپ ہی نہیں جانتے ہوگا جب آپ کو گول میں دل میں آپ ہی جب جیسے معلوم ہوگا اے میاں کچھ پڑھ رہے آیا، کیوں بزرگوں کا مقابلہ کرتے ہیں؟ کیوں اللہ والوں کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ ہم تمہاری بھلائی کے لیے ہمارے مخاطب تعلم کے طلباء، ہم ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیا ہوا؟ ہم نے تو کسی کو جواب تو نہیں دیا آپ کے ناسبیوں نے، ہم نے تو نہیں کہا تو اگر ہم ناسبی تو یہ ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم نے یہ کہا کہ ہم کو کہا گیا ہے، ہمیں کچھ صحیح نہیں آ رہا، تم چاہے جو بھی کہو، جو بھی کوئی گالی بکنے والے نوح تھے یا نوح کے زمانے کے کافر تھے، حضرت کو کشتی بنا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں نے کہا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں، ہماری تعلیم کے مطابق۔ وہ لوگ جو کہتے تھے نوح کی نہ مانو، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ آئے تو حضرت نوح کے اوپر چھیٹا مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کانا نبیًا فنتصارا نجارا، پہلے نبی تھا پڑھائی ہوگی، سوچو اس کا عمل ہے سپنوں والے سے مسلمان کا کام نہیں ہے بیٹا، میں سمجھا گالی نہ پکا کرو، بری بات ہے، کسی کے لیے مدافعات کے نعرے مت لگاؤ، یہ بری بات تم بتا دو، دو دو چار کی طرح کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت تھی، اگر میں روایتیں سناؤں شیعہ کی سے تو میرے خیال میں 1 گھنٹہ ضرور لگے، لیکن میں سب کو حضرت کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت تھی حضرت عمر سے، وہ آئے رمضان میں نیت باندھے ہوئے سب لوگ مست ہو کے اللہ کے محبت و خشیت و خوف کے ساتھ حضرت علی خوش ہو گئے، تم بھی خوش ہو جاؤ عمر کے نام سے۔ حضرت علی خوش ہو گئے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا، اے اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے جس طرح اس نے ہماری مسجدوں کو نورانی بنا۔ تراویح کا طریقہ وجہ یہ وہی امور ہیں جن کو تم الختمہ فیہا وتخلت کر چکے، جن کو تم گرا چکے، یہ وہی ہے۔ اور معلوم کتنی چیز ہے، تو کیا میں کہہ رہا تھا کہ منافق کے قبر پر بھی کھڑے نہ ہوئیے، آگے چلو، اے پیغمبر آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں غور کرو، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ صحابہ کے لیے دعائے رحمت کرتے، اللہ اللہ قربان ہے۔ منافق کے لیے جنازے کی نماز نہ پڑھیے،
دعائیں مغفرت نہ کیجئے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. منافق اور صحابہ کے لیے کیا کہا؟ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. اے پیغمبر آپ ان کے لیے دعا کیجئے. کیوں؟ آپ کی دعا سے ان کو سکون ملتا ہے. اللہ اللہ کیا کہنا ہے اصحاب محمد کے سکون کا کہ انہوں نے حضور کی دعاؤں سے سکون مل رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیرا میرا نہیں کہہ رہا. کوئی ایران سے میسج نہیں آیا ہے. یہاں دارالعلوم دیوبند میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے بات کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام کیا پڑھتے ہیں؟ ارے نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلام پڑھو صلاۃ سوپ تو سوپ چھلنی کیا بولے جس میں 72 تھے. ایک رضا خانی مولوی ایک معاملے میں بحث ہوئی اور وہاں گئے تو ہم نے کہا ڈی ایم سے کہ آپ نے ہم دونوں سنیوں کو کیوں بلائے؟ ہم سنی ہیں. وہ کہہ لیں ہم سنی ہیں. ہم بھی سنی کہنے لگے نہیں آپ کیسے سننی ہے؟ ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں. میں نے کہا 2 جواب. ہم سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. دوسرا جواب آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں ہم بیٹھ کے بھی سلام پڑھتے ہیں. ہم خطبے میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں اور نماز میں بیٹھ کے سلام پڑھتے ہیں. اتنا سب ہو گیا. جب باہر نکلے گرمی کا زمانہ تھا تو ان کے سے میں نے کہا مسافر تو کرتے جاؤ. جب ان سے ہاتھ بڑھا کے مسافر کیا تو ان کے ہاتھ ٹھنڈے تھے. الحمدللہ میرے ہاتھ کیوں ہاتھ پہ ٹھنڈے ہو گئے تھے. یاد رکھو شریعت اسلامیہ میں جو احترام حضرات صحابہ کرام بشمول حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہی احترام حضرات حسنین حضرت فاطمہ آپ کی تمام بنات طیبات اور امہات المومنین جو اہل بیت ہے قرآن میں بیان کرنے کے مطابق اور جن کو حضور نے اہل بیت کہا ہم سب کو اہل بیت مانتے ہیں. لہذا ان سب کا احترام ہمارے لیے واجب ہے. کیوں؟ حضور جیسے کندھے پر بٹھائیں کیا ہم اسے دل سے گرا دیتے ہیں. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے اہل بیت کا بھی تذکرہ کیا کیجئے. تو میں نے سر سے پیر تک ان کو دیکھا اور میں نے ایک شعر پڑھا. میں نے کہا نبیت ان لیلا سلت بشفاعت نبیت ان لیلا سلت بشفاعت الیہ فہلا نفس لیلا شفیعها. کیا لیلا بھی کوئی سفارش نامہ لے کے آئی تھی مجنوں کے سامنے کہ ہماری بات مان لو؟ کیا نفس لیلا اس لیے نہیں ہے کہ ان کی ذات کی وجہ سے ہم ان کو مانتے ہیں؟ حضرات اہل بیت یعنی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی اپنی ذات کے اعتبار سے اس لائق ہے ان کو نبی سے یہ قربت حاصل ہے کہ ہم ان کی قدر کریں ان کی عزت کریں اور ان کے لیے اپنی جان دے دے تو کم ہے. وہ کون ہے؟ بناتے تحقیقات حضرت فاطمہ. تمہیں معلوم ہی نہیں تم تو ان لوگوں میں سے بننا چاہتے ہو. لِخَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ لِخَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا
فاطمہ، یہ پنجتن کا ناظم صاحب مولانا صلی اللہ صاحب کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑھا تو حضرت مسکرائے، کہنے کسی انڈین شاعر کا یہ شعر معلوم ہے۔ کہنے لگے والفاطمہ، فاطمہ کے اوپر الف لام، ایک طالب علم آیا حضرت کے پاس، جی چکا حضرت کے تذکرہ کے رکھا، ایک طالب علم آیا، چلو چلو جامع کا وہ شعر سنا جو غیر منصرف کے سلسلے میں ہے، وہ کہہ لگا عید ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المثل ما کررته یتضوع، کہلے یہ نعمانی کیوں کہا؟ حضرت فرماتے نعمان، میں 4 سال رہا ہوں حضرت کے پاس، چلے ضرورت شعری کی بنیاد پر حضرت فرماتے بیٹے شعر کہنے ہی کی کیا ضرورت تھی جو اللہ ان پر غفران رحمت کے ساتھ غفران رحمت تمام فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ تم لوگ تو باپائی والے ہو، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، اللہ ان کے مراتب کو بلند فرمائے۔ میرے بھائی یہ صرف تمہاری برکت ہے، میں نے اتنی دیر بیان کیا اور بہت ساری باتیں باقی ہیں اور بہت سارے استدلالات باقی ہیں، لیکن اب میں زیادہ وقت تمہارا نہ لے کے ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی بات پر، اور ایک بات کہہ کر کے جا رہا ہوں، خبردار خبردار گالی برا لفظ کبھی زبان سے نہ نکالنا، تمہارا کوئی کیا کرے گا، تم قرآن حدیث پڑھو، اس میں جی لگاؤ، اللہ کے بندوں اپنے اساتذہ کا احترام کرو، اور موبائل کا استعمال اتنا نقصان دہ ہو رہا ہے، اتنا نقصان دہ ہو رہا ہے جسے بتایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے بندوں اپنی قدر کرو، میں تمہیں قرآن پڑھنے کے لائق دیکھنا، میں تمہیں حدیث پڑھنے کے لائق دیکھنا چاہتا، یہ تمہارے اساتذہ بیٹھے ہوئے، ان کا احترام کرو، بے طلب کیے ہوئے اللہ، بلا مانگے ہوئے اللہ دیتے، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا رکھے۔ حضرت صدر محترم مولانا مفتی راشد صاحب دامت برکاتہ، جن کی دعاؤں پر آمین ہم اس لیے کہیں گے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ جب دعا کریں گے تو ہم آمین کہیں گے، ان کی دعا تو قبول ہی ہوگی، ہم آمین کہنے تو اس میں بھی شامل ہو جائے گا۔ اچھا ایک دعا میں کر رہا ہوں، بعد میں یہ دعا کریں گے۔ مولانا مفتی راشد صاحب جتنی بھی دعائیں کریں، جتنی بھی دعائیں کریں، بھئیہ یہ پاروں کی ترتیب وہاں قرآنی کی ترتیب بدل گئی، قرآن کے بارے بتایا گیا تھا مثل قرآنکم ثلاث مرات، کہ یہ قرآن کے پارے جو ہیں وہ 30 کو 3 گنا کر لو، 90 پارے والے قرآن ہیں۔ یہ بیچارے ترتیبی بدل ہیں، ابھی کوشش کر رہے ہیں، ٹرائی کر رہے ہیں، ابھی تو بھی ایران گئے پھر باقی جائیں گے، پھر جائیں گے، پھر جائیں گے، تو آپ معاملات بہت آگے بڑھیں گے، لہٰذا آپ لوگ بے فکر رہیے، نہ قرآن بدلا ہے نہ ترتیب بدلی ہے، کچھ بھی نہیں، یہی بدلے ہیں اور کوئی نہیں بدلے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی مقبول و مستجاب